جلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا إني سلم لمن صالمكم وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، ومن البراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة
من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابعة. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزقيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات.
صل على محمد وآل محمد. So once again I welcome you all to this 8th program in a series of 12 nights by Muharram Al-Mahdi in association with Jafarria Islamic Center. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity to commemorate these blessed nights and to inshallah make most of these nights. And we send our condolences to the Imam of our time in his grief over Abu Abdullah and the tragedy of Karbala. So inshallah we start off the program with some spoken word eulogy by Brother Mahmoud Hijazi with a loud salawat. Allahumma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Tonight the poem I will be reciting is about Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam. A story that needs no explanation. I think by now even our young children know the story of Abu al-Fadl al-Abbas. When I think of Abu al-Fadl al-Abbas, I think of him in his last moments, laying on the hot sand, alone, with his remaining eye, looks to the sky and thinks of Ali, alayhi salam, his father. See this scene, see it with me. Stand there in Karbala with me on the hot sand and look ahead and see Abu al-Fadl al-Abbas with no arms. What's he thinking? And it's as if I hear his voice asking, Father, have I done my duty? To her I am ever watchful, and to that no man can refute me. Father, have I done my duty? Zainab, your strength, Father, and her mother's purity. Father, I am your son. I am Abbas without my father to soothe me. Father, have I done my duty? Protector of Zainab, who saw nothing but beauty in Karbala while others saw bloodshed and fury, have I done my duty? I am Abbas the brave, and cowardice does not suit me. I am Sab' al-Gantara, who blocked the fourth route. I am the lion's cub who removed all doubt.
I cut off the killers who cut out the womb. They saw me a child, how quick they assume. They pulled out their swords to end my life soon. But the child of Haydar cannot be contained in a tomb. They called me the Hashemite moon. Father, have I fulfilled my task? I grasped the sword and I mastered the craft. I faced the enemies wearing no mask, so they know it was Abbas whenever Hussain or Zainab would ask. Many pray and many fast, but how many a chest feels compressed when seeing Zainab oppressed? How many will rise upon request? How many will give their lives to protect? For Zainab is under threat now, Father. And who would have guessed just how much history repeats, and conceit and deceit becomes a timeless treat? For this reason, the task of a Shi'i is never complete. Many men speak, but when times are bleak, who will let Zainab stand so he may die at her feet? Father, in this chest beats the heart of a lion, ferocious when fulfilling my assignment, but this heart is torn, hearing the cries of my sister like a siren. Here are the two masters. Where are their youth? Alive, young and vibrant, giants, hard like iron, who stand for Allah like mountains in the face of a tyrant, who stay up late and prostrate to Allah, and status is lofty and high. Know Allah, like the stars know the sky. Victory glows in their tears when they cry. Victory glows in their tears when they cry. Those are they who relieve me of this pain I feel in my eye. Wipe my tears with hands that aren't mine. Wipe my tears with hands that aren't mine. O enemy, approaching on these sands I lie. My brother, my joy and my pain entwined. Allow this remaining eye behold my master Hussain one last time. Let me see my brother one last time. Father, have I fulfilled my pledge? Zainab watches from horizon's edge. Death between her and her hero wedged. Etched in the heavens are the names of her dead. Like those who have bled, where are those with the words Ya Mahdi written on their head? Where are they now, those who will call Ya Hussain? Where are they now, those who will call Ya Hussain? Ya Hussain! Ya Hussain! And defend Zainab in my stead. Oh, you who lay in the Prophet's bed while others were shaken and quivered, you who can heal my heartache with the faintest of whisper, and whose roar makes the earth quake when delivered. Here are your Shia whose faith is unhindered, who stand against enemies whose hate made them bitter. They've taken the river. Now they resemble snakes when they slither. But here are your Shia whose faith is unhindered. They are all Abbas, so Zainab will not be taken in chains once again while they're with her. Oh you who holds with hands, which holds the staff, which holds the flag, which holds my name. I protected Zainab
I served Hussain. You in turn must do the same. For I did this not for thrones upon high, I did this not for palaces with great beds in which to lie, I did this not even for the heavens in the sky, not for material gain or title's beauty. The path of Abbas is all our duty. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just before we move on to the main lecture for the night, we just have a few announcements for our upcoming events. So I'll just quickly ask Brother Kazim to come up and let you know for these announcements. Also, can I request all the brothers to please kindly stand up and move forward to the stage. It just makes it easier for those who are coming later with a loud salawat. Assalamu alaikum jami'an. I've been asked to make a few announcements on behalf of Muharram Youth Foundation. As you guys know, we are basically a youth foundation mainly run by the youth that are in front of you today. And Brother Ali Raza has been asking you guys very kindly to dig down in your pockets and see if you can donate. Brothers are standing in the back on the door. You can speak to myself, Brother Raza Naqvi, Brother Ali Raza, for standing orders or any donations. As you know, every event there is a financial aspect of it, so we would really appreciate your help. And I speak to myself before I speak to you about this, and inshallah may Allah give us the tawfiq to donate to such causes. Secondly, we have an event on the 21st of October, this Saturday at 7:30 p.m. We will be back in Manchester Islamic Institute, also known as the Iranian Center on Sydney Street. And the event is dedicated to Imam Sajjad alayhi salam. It is a night of poetry, English poetry. The speakers so far confirmed are Muhammad Abbas Kareem, Imran Daddu, the Tijani brothers, Nouri Sardar and Tahir Adel. Our speaker from last year, Sheikh Abbas Panju, we are in talks with him, inshallah, also hopefully he can make it. So I would invite you guys, and inshallah I hope to see everyone there, inshallah, and showing us your support in these coming events. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now we'll move on to our program of the night. And once again, I'll request all the brothers to please come forward. It will be a great help. So now I'd like to invite to the stage Brother Abdullah Al Nakeeb from Australia with a loud salawat. Allah. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
أما بعد يقول الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العلي العظيم. The first of your loud salawat in honor of the greatest man to walk this earth, Al-Habib Al-Mustafa Muhammad. The second in honor of the greatest lady to walk this earth, Al-Hawra Al-Batulati Fatima. And the third with your loudest voice is on honor of our Imam, Imam Sahib Al-Asri Wal-Zaman. Inshallah, as it's always a pleasure to be in the nights of Muharram alongside our brothers, and indeed we're talking about and we'll be reciting the Masa'ib of Abu Fadl al-Abbas on this holy night. And it seemed fitting to talk about the concept of brotherhood within Islam to signify the brotherhood that was shown on the 10th of Muharram by none other than Abu Fadl al-Abbas. So tonight we're going to look at this particular concept of brotherhood. And first we're going to look at the aspect of brothers through the Quran. What are the different circles that Allah subhanahu wa ta'ala has specified the word akh or ikhwan in? So there may be different factors to start off with. It's not a direct blood relationship. There may be other circles that can formulate the actual linguistic meaning used in the Holy Quran. Then we're going to look at the different levels of brotherhood, the three different levels that one can attain. Then we're going to delve deeper into each level to understand what makes or constitutes each level. And we'll begin to see ourselves whether we fit in a particular category, the first, the second, or the highest of the levels of brotherhood. And then we're going to look at who we can apply these particular traits towards in our friends' circles or our brother circles indeed, and how we need to improve. So from one level to another, what do we need to change in order for us to reach the second level? What do we need to change in order for us to reach the highest level of brotherhood? And then we're going to look at two people that were known to be brothers and the conclusion of the lecture and how they attain the highest level that you can attain of brotherhood. So please assist me in starting the lecture tonight by blessing the majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brotherhood within the Holy Quran. The Arabic word used to brotherhood is akh. In the Quran it's used in many occasions. The first of which is the one that we're most used to, which is a blood relationship. Whether that brother is between or has a blood relationship from your father's side or your mother's side, or indeed both. And in the Quran it refers to many of brothers. And the most obvious of the brothers that we can relate to is chapter 12 of the Holy Quran, when we talk about the brothers of Yusuf, sons of a prophet and brothers to one other prophet by the name of Yusuf. Now chapter 12 of the Holy Quran goes into a lot of detail about these particular brothers, but we're going to touch up on their actions and their type of brotherhood later on within the lecture. But Allah subhanahu wa ta'ala refers to them as ikhwan within the Holy Quran in chapter 12. Then in the verse that we stated in the start of the lecture, in chapter Taha of the Holy Quran, verses 29 and 30, when we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. He says, Oh Allah, I ask you to make or prescribe or write for me a vicegerent from my family, and I recommend my brother, and mine indeed blood brother, Harun.
And that's why Allah subhanahu wa ta'ala, that's why Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli, states that Ali is to me like Harun was to Musa, except that there is no prophet after me. So the interesting aspect there is Harun was actually his blood brother. Rasulullah states about Amir al-Mu'mineen that he is like Harun, like to me, like Harun was to Musa. Keep that in mind and we'll come back to it at the conclusion of the lecture. So blood brother is the first mentioned in the Holy Quran. Then it goes on to the second level. It says that it could have an aspect of brotherhood in a community. So we can say everyone within this hall are brothers. It's a community. Whether it be a Muslim community, whether it be a non-Muslim community, it's considered to be brothers. As the Holy Quran states in Surah Al-A'raf, on one occasion, in Ayah 85 of the Quran, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, talking about a community which wasn't all Muslim. But he refers to Shu'aib being part of that community that they live in as all being brothers of the same community. And likewise in the same chapter, Ayah 73, it refers to another group of people. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Same aspect, the community weren't all in one religion. However, being part of the community, the Quran describes it as being brothers. Then the third level, so we said there's a blood brother, there's a brother which you're part of a community. Then there's a religious brother that the Quran refers to. So in the Holy Quran, the one that we stated in the start of the lecture, he says that إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Surah Al-Hujurat verse 10. That the believers are brothers. Amir al-Mu'mineen states very clearly, when he says people are of two types, either your brother in faith or your equal in humanity. أَمَّا أَخٍ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرُكَ فِي الْخَلْقِ. So that's another reference that the Quran has. So now we begin to see that there is three distinct levels that we can formulate to make the circle of brotherhood. Now what are the three levels that a person can be categorized under? So the levels of brotherhood are three. The first of it is known as the general brotherhood. Al-ukhuwa al-'amma, as it's referred to. General brotherhood. Then the second becomes a specific or a personalized brotherhood. Al-ukhuwa al-khassa. 1, 2. Then it becomes the third level, which is the true brotherhood. The essence of brotherhood, the highest level, which is referred to in the Arabic as haqqul ukhuwa, the essence or the truth or the true brotherhood. So let's look at each individual type to see where we fit in. So the first one is the general brotherhood. So the general brotherhood, we find that it has particular characteristics. The first of which, now when we say these particular aspects, we need to first understand where we sit within this particular circle. Because the aspect when we talk about particular topics, it's for the sole reason to see where we stand and what lies ahead of us that we can increase in. And to see where we stand if it's somewhere that's not in an elevated position, that you know that you can bring yourself up and attain particular ranks that are higher than where we sit, then without a doubt we need to learn them, and we need to not only push ourselves but those around us towards those positions, towards those actions, towards those circles, to attain particular levels in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the first general level, one of the characteristics is that you pardon without accountability. Meaning that the first general level, we're not going into depth here, on a general level, if you consider someone your brother, that you pardon them without holding them accountable. Let's say a person, one day, one of your brothers lifts his voice, or may look at you in a wrong manner,
or may act in a manner that you do not like, that you forgive them without telling them. Like, for example, he'd look at you in a different way, or he'd raise his voice, something you're not happy with. So you're not going to go up to him, by the way, tell you did A, B, and C the other day, you're looking at me, but I've forgiven you because I'm nice. I'm going to forgive you. Do it without telling them, without holding them accountable. Do it from your own essence. And qurbatan ila Allah ta'ala. That I'm going to let it go because he's my brother. So the first is accountability without, pardon without accountability. The second level, it's stated that you should have a relationship based on mutual respect, based on love, based on that which is halal and removing yourself from that which is haram. So that's how the relationship should become. So your brother, whether it be your blood brother or the brother in faith or the brother within the community, you need to call them your brothers if you're living that particular environment. So the environment where Allah is feed, an environment where you remove yourself from everything that Allah says stay away from. So that's the second level, that you need to enjoin good and forbid evil. Basically, if you want to put it into context, you have to live that environment with your brothers. The third level is that you do not have any enmity towards them. And that goes hand in hand with the first aspect that we talked about, that you pardon without accountability. To not have enmity towards someone. So it's your brother, let's say it's your brother, you see them every day on a regular basis. You go, let's say, if you have a work, you go with them towards work. If you have a brother in the community of, let's say, high school, university, other circles such as sports, you have someone that's quite close to you. All of a sudden, something comes from them that you really disagree with or you've really been hurt from. But you keep it inside you. And you have that aspect within you towards them. But you've never let it go. It's always going to be there. So whenever you see them, that enmity will be there towards them because of particular action that they have done, particular speech that they have said, particular look, particular situation they might have put you in. And you have that enmity. It says, if you just have this is just the first level. If you want to attain the general brotherhood, you should not have that enmity towards your brother. Well, we have traditions that tell us that believers, believers, to a brother, they need to, if they see something coming from them that they dislike, make 70 excuses. It says most of us won't go past 5 excuses and they'll be like, yeah, maybe this, maybe this, maybe this, maybe this. But people keep enmity. They didn't even give them a chance. They didn't even have one excuse for them. Straight away, no, I've seen this particular action from my brother, or whom I consider to be my brother. I'm never going to forgive them, but I'm going to let it slip. I'm never going to forget it. He says, no. Make an excuse for them. Do not have that enmity towards them. And that's something we need to understand. And we need to apply. Because many of us will find ourselves in a position where in our groups, between our brothers, one person will have something against this person. And that person will have it against him. But no one ever speaks to each other. No one ever mentions anything towards each other. They'll just have a level which they speak to each other, disregarding that enmity that they have. So they may at one stage be the best of brothers, doing everything together, and all of a sudden everything has a limitation on it now. The way you speak, the way you joke, what you tell them, what you refrain from telling them. So we need to remove that enmity in order for us to attain the general brotherhood, not even the specific one yet. Just the general brotherhood. So that's 1, 2, 3. Then it goes on to say, and this is the beautiful aspect of the general brotherhood that wraps everything up.
He says, if you find a flaw in your brother, never be one to allow people to see it. Rather protect him. So if your brother has a particular, let's say, sin or a bad trait or something that he has done that he has regretted, you don't go about and tell him, well, do you know what, by the way, this person, you know, I always hang around with, you know, he did this the other day. Really? Yes, really. I was there. And they'll begin to tell every one of his faults. And that word would spread. And his reputation will be no more. Allah says, if a believer goes on to show the faults of his brother believer, then Allah subhanahu wa ta'ala will follow his actions and make sure that people know of his downfalls. And he will make sure that he will be in a situation where he will be ridiculed, even if it's in his own house, to that level. So if we go out and say, like, this action could have been the biggest of actions or the most sinful of actions. That person might have done something that could be even, not even a sin, but something that he might be ashamed of, or something that might be embarrassing. And all of a sudden you'll be telling everyone, by the way, this person, and everyone will have a laugh. He'll laugh as well, but inside he's hurting. He says, rather than showing someone their faults, being a brother, you should protect them. Not allow that fault to be explored by other people. So let's take the first aspect, the general rule, the general brotherhood. How many of us can say without a doubt that we have one or two people that are like that, or that are we like towards? Everyone needs to account themselves about their circles and see to themselves, do they have that towards a brother? Or may have to change one or two aspects within that in order for them to attain the first level of brotherhood, the general brotherhood. Then becomes a second level, which is a specific brotherhood. This is where it starts to get interesting. The first aspect of al-ukhuwa al-khassa. In ukhuwa al-khassa, you need to understand wholeheartedly, with certainty, that having a brother in that close proximity, that you go about your everyday with, every action with, every outlook, you have a common goal, you share stories, you share a lifestyle, that the tradition tells us that you need to have an idea that whatever benefits you has to benefit him, and whatever benefits him should benefit you. That shouldn't be an aspect where one day something that you will benefit from will bring him down. If there was ever an aspect that you can go up, but he goes down, you're not a true brother, or you don't fit into the second aspect of brotherhood. That wherever you want to attain, whether it be religiously, if you're doing a particular act towards Allah, you make sure that you drag him with you. If you account him as a true brother, that you want the best for him, if you see him in a place in which he may be doing something questionable, and he goes down, you need to be there to pick him up. Tell him, hold on, if you go down, I can't watch that. You need to come and refrain from that. You assist him in going away from that particular act, that particular way of life, and make sure that he benefits and you benefit together. Then it goes on to say, another part of al-ukhuwa al-khassa, specific brotherhood, is that in the aspect of anyone getting a particular rank or an excess amount of money, it will not change you towards your brother. Now we've seen this, especially in the West. One day, a person that you've grown up with all your life, a person that you were the closest with, that you ate from one plate,
They used to share the same roof on some occasions. They used to do everything together. All of a sudden he attains a rank of power, or may attain a few more zeros in his bank account. All of a sudden, this earth does not contain him. Assalamu alaikum. You try to call him, miss call, miss call, miss call, doesn't call back. You'll go out of your way to try to visit him. I'm busy, sorry. You'll see him in the street sometimes, even assalamu alaikum, you won't get a reply. So do not let the aspect of attaining a rank or attaining wealth change you from how you are and how should be with your brother. Specific. Then he goes on to say, make sure if you want to tell yourself that you are of the specific brothers, I want to count yourself in the circle. The third level is that if ever your brother needed assistance or help, you will not let anything stand in the way from you helping him. Nothing's to stand in the way from you assisting him. It's in the middle of the night. All of these particular areas I have to go through in order for me to get to you, it's too far. Whether it would be wealth, you need to not allow anything to stand in your way. And the final level is that you stand firm with them in times of calamity. As-sadiq waqt al-dhiq. In the times where it gets tough, if you count yourself to be within the parameters of the second level of brotherhood, you need to ensure that if ever there was a calamity, you're a backbone to your friend. You'll be that which he can rest upon. He can be in a state of ease because you're there in the hardest of times. And if you count yourself doing one of these and not doing the three others, let's push it up. Let's try to attain the three others. If you're doing three and you have one left, then work on that. But ensure that the person on the other side is reciprocal. Because a few nights ago, we looked at the aspect of what makes a friend. So you've already chosen your circle of friends. You've already achieved a level in which your circle of friends are God-fearing. This circle of friends will elevate you. This circle of friends that you've chosen will not degrade you or will not lower from your rank in the eyes of Allah. Now it comes to a level where these friends are becoming brothers. Because you both have faith. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Now the aspect of brotherhood comes into question where we need to perfect all the parameters. Once we perfect all the parameters, we attain the second level. Now what's the third level? What's the third level? The third level in which it is so difficult to attain that only a few people in history have attained that particular level. Of them was Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. And of them was Aba Fadl al-Abbas. Let's look at Amir al-Mu'mineen's life. The second Khalifa has a narration that states, when we came to Medina, أخا رسول الله بين المهاجرون والأنصار. He says Rasulullah took one hand from the migrants, one hand from the Ansar, and they put it hand in hand. He says, now you are brothers. We don't want to get into the detail of how they used to help and assist each other in dire and explicit means. And they'd go out of their way. Some companions had wealth beyond imagination, and they were brothered with people that had nothing. They used to split their entire wealth and give it to the brother. That's how the people were at the time.
So imagine to what level. He says everyone was given a brother. He says me, myself being the second, was given a brother. He says except one person, which was Amir al-Mu'mineen. He began to shed tears. Amir al-Mu'mineen, he didn't have a brother. Rasulullah gave everyone a brother. Amir al-Mu'mineen begins to shed tears. Rasulullah comes towards Ali ibn Abi Talib, says, "Oh Ali, why do you cry?" He says, "Oh Rasulullah, you've given everyone a brother except myself." He says, "Ya Ali, you are my brother." And that's why you find in every tradition, when Rasulullah is talking towards Amir al-Mu'mineen. Let's take one tradition, for example. Hadith al-Kisa. When Fatima Zahra narrates to us the speech between Amir al-Mu'mineen and Rasulullah, when he refers to him, he doesn't say to him, for example, my son-in-law or my wasi first. What does he call him? Ya akhi wa ibn ammi. He'd refer to him as my brother before anything, to show you the closeness that they had, the relationship that they had. So much so that Rasulullah, when he wanted to leave and go forth to the hijrah from Mecca towards Medina, he needed someone to sleep in his bed. That someone needed to have certainty of the message. That someone would need to be ready to be killed, because the people were going to come and kill the Prophet in his bed. And he asks Amir al-Mu'mineen, "Oh Ali, oh my brother Ali, would you sleep on my bed being ready with the understanding that you may die for me?" And he says, "Oh Rasulullah, as long as you will be safe, if you guarantee me that, then I'll sleep without a problem." He says, "Yes, Ali." So Ali goes in prostration, thanking Allah for this opportunity. Sleeps on the bed. Allah in the heavens, in the narration, brings forth Jibreel and Mikael. Look at this tradition. He says, "Ya Jibreel wa ya Mikael, inni akhaytu baynakuma." I have made you two brothers. I want to ask you, which one of you brothers would give up their life in order for your brother to have an extend in his life? So Jibreel and Mikael are looking at each other like, and Allah subhanahu wa ta'ala tells them, says, "Look at you, angels. Go down towards the earth and see the brother of Rasulullah sleeping on the bed of Muhammad." So they come down and send their blessings and glad tidings to Amir al-Mu'mineen. Ali ibn Abi Talib attained the third level, which is to be an absolutely dissolved in the love of your brother. That's the third level. He attained such a level that Rasulullah in the Quran has a particular tradition that he goes beyond brotherhood. Surah Al-Imran, verse 61. We all know the verse, but look at what Ali has attained when referencing brotherhood. He says, "Bring forth your woman, we'll bring forth our woman. Bring forth your sons, we'll bring forth our sons. Bring forth yourselves, we'll bring forth ourselves." For his sons he brings Hussain and Hussain. For the woman representing Islam he brings Fatima al-Zahra. But as himself he brings Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. So the Rasul went from saying Akhi to saying Nafsi, Anfusana wa Anfusakum. So Amir al-Mu'mineen attained the rank that he dissolved in the love of Rasulullah to such an extent. Now let's look at Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl al-Abbas, there's many things inshallah we can look at. But I want to paint the picture, because many of us look at Abu Fadl al-Abbas as just a valiant warrior and that's it. That he was ferocious on the battlefield, knowing from the battles beforehand what kind of a personality he was and how much fear he struck on the opposition's hearts.
But we also need to look at Abu Fadl al-Abbas in an aspect of how he protected his brother, number one, and how much he had within himself certainty of what he was doing. These are the aspects that we need to find in Abu Fadl al-Abbas before we go towards the majlis tonight. The first aspect I want to bring your attention to, and I was mentioning with a few brothers a few days ago, I want you to really envision every tradition that we're going to talk about from now till the majlis, and pay close attention to the detail of it. The first tradition tells us, after the battle of Karbala, to paint a picture of how valiant a warrior he was. After the battle of Karbala, when the spoils of war would come into the palace of Yazid, there was one thing that stood out above all else within the spoils of war to Yazid. That was a flag. Why did this flag stand out amongst the rest of the 12? He comes close to it. He sees that on that flag specifically, there is not an inch on the flag except there was a strike or a blood stain or an arrow piecing, except the place in which he held it from. And then he says lines of poetry. He says, أبيت اللعن يا عباس مثلك لا يشتم. He says, who in his right mind could ever curse you? A person like you, O Abbas, will never be cursed. Who's saying this? An enemy of Ahl al-Bayt. Yazid says this. He says, look at a valiant warrior he was, that with all the strikes that he used to get on his hand, he held the flag of Hussain high. One. Two, I want to bring you to an aspect in Siffin. In Siffin, we have a particular name that was given to Abu Fadl al-Abbas, which is Sab' al-Qantara. The hero, if we want to translate it, of the bridge. A particular section within the battle which was very pivotal. So we had sections where Amir al-Mu'mineen would put, let's say, Al-Hasan, Al-Hussain, Malik al-Ashtar. Then Al-Qantara was taken over. When Al-Qantara was taken over, the regroup happened. Then they began to ask Amir al-Mu'mineen, who do you want to place to regain for us the Qantara? So Malik, so let's look at Malik. Malik li kama kuntu li Rasulillah. Malik is to me, Amir al-Mu'mineen says, Malik is to me like I was to Rasulullah. Look at who Malik was. Malik, Amir al-Mu'mineen says about him that we thought that he did not have a heart. He himself says, I thought I'd never had a heart. Why? He says, because I've never tasted fear. Amir al-Mu'mineen says about Malik al-Ashtar, he says, I know that Malik, in the darkness of the night, if he was to walk in the jungle or in the forest and he stepped on or in the stomach of a sleeping lion, he would not in the slightest move or be scared. That's Malik al-Ashtar. So Malik comes towards Amir al-Mu'mineen in Siffin, discussing who shall be there to regain Al-Qantara. So he's beginning to tell this person. Abu Fadl al-Abbas comes in his early teens. Early teens. He was 35 in Karbala, early teens in Siffin. Abu Fadl al-Abbas says, Father Ali, give it to me. So Malik al-Ashtar looks at Abu Fadl al-Abbas. And then he looks at Amir al-Mu'mineen and says, oh, Amir al-Mu'mineen, he's too young. Malik narrates, he says, then I turned towards Abu Fadl al-Abbas. He says, I saw a look in his eyes that I knew then and for the first time in my life what it was like to have a feeling of fear. Allah Akbar. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risala. Ya Rasulullah. Nare Hadri. Ya
Imagine, brothers and sisters, imagine. As a youth, what kind of a valiant, ferocious warrior Abu Fadl al-Abbas was. That when in Mecca, when the people of Yazid weren't allowing Imam al-Hussein to even finish his pilgrimage, and Yazid had the orders that kill Imam al-Hussein even if he was holding on to the Kaaba, that they needed to leave before blood was spilt in a holy land. So they finished early and they did not complete their Hajj. But Abu Fadl al-Abbas has a particular moment there and then in which, out of the fury that he has seen, he stands on top of the Kaaba and begins to say a sermon to identify what kind of mentality Abu Fadl al-Abbas had and what vision Abu Fadl al-Abbas had. That not only was he a valiant warrior, but he was a mind. He was a faqih. He was a person in which he knew in certainty every aspect of religion. When he goes on the Kaaba and he says, "Blessed is Allah that He honored this house, the Kaaba, with the birth of this man's father," pointing to Imam al-Hussein. Then he says, "This Qibla, which was once a house," and he's saying that it became a Qibla after Amir al-Mu'mineen was born inside it, and it was blessed. He says, if it was not for the mercy of Allah, His divine will and His divine majesty, then surely with you removing Hussein from the Kaaba, not allowing him to come, if it wasn't for Allah's will, majesty, it says the Kaaba would have surely elevated and gone towards Hussein. He says this Hajar al-Aswad that everyone is wanting to touch with their hands, go and ask the Hajar. He says the Hajar wishes it can come towards the hand of Hussein to touch it. He says, look at you, O people that have tried to attack us. Do you, O people and evildoers? Look at these lines, brothers and sisters. Abu Fadl al-Abbas states, he says, do you threaten people that played with death as children? How about now that we have been grown and we're at our full strength? If it was not for the conformity that Imam al-Hussein has with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, I would have attacked you like an angry eagle attacking a sparrow in mid-air. But alas, he says, I need you to ponder over in whose house is alcohol served and who owns the Hawd of Kawthar, in whose house intoxicants are widely spread and dances are many, and in whose house the revelation of the Quran is consistent. He says, just like the people of Rasulullah's time, they tried to kill Rasulullah, you are going to the same fate in coming and trying to kill Imam al-Hussein. However, just like in the time of Rasulullah, Imam Ali ibn Abi Talib was there to protect him. Likewise, no one can touch Hussein as long as I am alive. Abu Fadl al-Abbas's vision in Karbala. Let's look at this. As we know, there's a covenant in Karbala. Shimr comes towards Imam al-Hussein with a covenant saying that Abu Fadl al-Abbas is related to us from his mother. We have got a signature from Yazid that says you are safe, you don't have to fight the war. So you can remove yourself from the army of Hussein and we don't need to kill you. He calls out once, twice, 3 times. Imam al-Hussein tells Abu Fadl al-Abbas, go and see him. Abu Fadl al-Abbas goes towards him. When he goes towards Shimr, he says, what do you want? Shimr says, A, B, and C, I have a covenant for you. Look at the words of Abu Fadl al-Abbas and you will understand what kind of vision he had and how much of his aqeedah was sufficed and solid and grounded.
He says, أأترك يا شمر أأترك من خلقني الله لأجله. Do I leave, O Shimr, whom Allah has only created me for? Aba Fadl al-Abbas. Look at that aspect, brothers and sisters. Shaykh Kadhim al-Uzari, a great poet in the century before us, writes particular lines. Very famous tradition. He writes, يوم أبا الفضل استجار به الهدى. There was a day, in his lines of poetry, there was a day that Aba Fadl, Imam al-Hussein, had him as an assistant. He needed his help. Then Kadhim al-Uzari thought to himself, well, hold on, I'm going to rub this. It doesn't sit well with me. Imam al-Hussein, Imam, died for humanity. The reason that we have Islam today is because of his sacrifice. How can I say that Imam al-Hussein, his backbone was Aba Fadl al-Abbas, that he needed help from Aba Fadl al-Abbas? So the same night that he rubbed it off, Imam al-Hussein comes to him in the dream. You know what he says to him? He says, Shaykh Kadhim, why'd you remove it? He says, A, B, and C. He says, return it. He says, by God, me as Hussein, the entire humanity and existence seeked refuge in me, whereas I seeked refuge in Abbas. Imam al-Hussein says, استجرت بأبا الفضل. In Karbala, there's different aspects when we talk about Aba Fadl al-Abbas. Imam Zain al-Abidin, when he comes to bury, we know a ma'soom has to be buried by a ma'soom. When he comes to bury Imam al-Hussein, was different from the companions. The companions, he had people assisting him. When he goes towards Imam al-Hussein, he says, no, I have with me who will assist me in the burial. Angels. Likewise, when he goes to the corpse of Aba Fadl al-Abbas, he says, no, I don't need your help. I have with me who will assist me with the burial. Imagine, brothers and sisters. Look at the level of Aba Fadl al-Abbas. And the last aspect I want to mention before we go to the majlis. On the 7th night, Imam al-Hussein says a line to Aba Fadl al-Abbas that have people puzzled till today. When he wanted him to go and get water on the 7th day and help particular companions that were surrounded, when he calls to him, he doesn't say, my brother Abbas. He says, Abbas binafsiya ant. You know what that means? It means, may I be sacrificed for you. Imam al-Hussein is saying towards Aba Fadl al-Abbas, binafsiya ant, go and do A, B, and C. What level has Abbas attained in brotherhood? But not once did he call before Karbala Hussein as brother. He always used to refer to Imam Hussein as my master Hussein. Master Hussein, Mawlai, Aba Abdullah. Let's go towards the plains of Karbala, brothers and sisters. With all that we know about Aba Fadl al-Abbas and the embodiment of passion, embodiment of mercy, embodiment of goodness, brotherhood, everything that we've just learned. And look at it, manifestation, which is Aba Fadl al-Abbas coming towards Imam Hussein, asking him for permission to go out on the battlefield. Hussein, allow me to go. There's no one left except Abdullah al-Radi', your 6-month-old. Hussein, let me go and fight. Master, let me go and fight. Imam al-Hussein would say, no, my brother. You are my flag bearer. You are my army. Abbas remained by himself. Imam al-Hussein would call him my army. Look at the backbone of Hussein. So Aba Fadl al-Abbas walks around, brothers and sisters. He walks around the tents. Aba Fadl al-Abbas, manifestation of kindness, morality. He hears the cries of the children. Al-Atash, Al-Atash. Oh thirst, oh thirst. It is killing us. What would happen to Aba Fadl al-Abbas hearing the children saying these words? He goes towards Imam al-Hussein. He says, my master Hussein,
Allow me to at least, if not fight, then go and fetch the water for the children that cry in the tents. Imam al-Hussain, as tears drop on his cheeks, he looks at Aba Fadl al-Abbas. He says, oh my brother Abbas, I've given you permission. Aba Fadl al-Abbas goes towards the battlefield. Aba Fadl al-Abbas, in traditions, there were 4,000 people between him and the water. The traditions tell us he fought valiantly. He split the 4,000 from the water and he gets to the water. When he gets to the water, Aba Fadl al-Abbas sits down. Having not drank water, not a drop for 3 days in the heat on the plains of Karbala, he touches the water with his hands. He feels the coolness of the water. Imagine how thirsty Aba Fadl al-Abbas is at that moment. How dry the tongue of Aba Fadl al-Abbas is at that moment. But he did not take one drop. He remembers the atash of Imam al-Hussain. He remembers the atash of Sakina. He remembers the atash of the 6-month-old that is crying in his cradle. He remembers the atash of Sayyida Zainab. He remembers the atash of the Fawatim in the tents. He throws the water saying, Ya nafsu min ba'd al-Husayni huni, fama kunti ba'dahu aw takuni. Oh nafs, you are nothing after Hussein. Throws the water, brings the qirba that he wants to fill with water, fills the qirba with water, places it on the horse, he rides, he begins to attack the army. Aba Fadl al-Abbas, he begins to fight valiantly. One person after another he would strike down. One would come, he would strike him down, another would come. One after the other they fell by the sword of Aba Fadl al-Abbas. They looked towards Umar ibn Sa'd. Umar, what do? We cannot fight such a man. He says, don't fight him one-on-one. We cannot fight him with honor. Make sure you fight him in any means so that you can defeat him. So people begin to hide behind the palm trees. Abu Fadl al-Abbas is fighting valiantly, protecting the banner, protecting the water from the swords, from the strikes. All Abu Fadl al-Abbas wanted to do is take the water towards the tents of Zainab. He fights and all of a sudden he gets to an aspect where there was a person hiding behind the palm tree. He begins to fight, not seeing the man behind the palm tree. All of a sudden a person from the army behind the palm tree comes towards Abu Fadl al-Abbas and he strikes Abu Fadl al-Abbas on his right hand. He cuts off the hand of Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl al-Abbas doesn't allow that to stop him. He takes the sword from his right hand. He puts it into his left. He remains fighting the enemies. And he says, Wallah in qata'tumu yamini inni uhami abadan an dini wa an imamin sadiq al-yaqini. He fights with his left hand, protecting the water once again. And he begins to strike down the enemies. And behind another palm tree awaits him one of the enemies. He goes past that palm tree. All of a sudden, one of the enemies strike Abu Fadl al-Abbas on his left hand. They cut off the right and the left hand of Abu Fadl al-Abbas. But that does not stop Abu Fadl al-Abbas. It did not matter that he doesn't have a right, nor does he have a left hand. Abu Fadl al-Abbas, all he wants to do is get the water towards the children. All of a sudden, as he goes towards the tents, riding, I don't know how, he doesn't have hands, but he's going towards the mukhayyam. All of a sudden, Umar ibn Sa'd says to the army, "Oh army, strike him with the arrows." So the arrows begin to fall on Abu Fadl al-Abbas. Brothers and traditions, look at this, look how heavy this is. You find that one arrow would hurt Abu Fadl al-Abbas in his eye.
eye, and the blood from that eye began to seep on the other, Abu Fadl al-Abbas. But in his last moments, with all the arrows coming, all of a sudden he sees one arrow striking the qirba. The water begins to gush out. Abu Fadl al-Abbas stands on the plains of Karbala. What do I do now? I cannot go back towards the tents. I have no water to offer them, nor can I go back to refill the water. I do not have a right, nor do I have a left. I cannot see because of the arrow in my eye. There was a scholar that said in a majlis that an arrow hurt the eye of Abu Fadl al-Abbas. He sees Sayyidah Fatima al-Zahra in his dream saying, do not mention to me, O scholar, O Sayyid, that the arrow struck the eye of Abu Fadl al-Abbas. He asks her, O Sayyidah Fatima, why do you not want me to mention this musibah of Abu Fadl al-Abbas? She says, because that eye that was struck by the arrow was protecting Zainab for 35 years. It hurts me knowing that now there's an arrow in the eye. She says, but I want you to know. Look at this, brothers and sisters. Abu Fadl al-Abbas is trying to remove the arrow from his eye from the pain. He doesn't have an arms to remove the arrow, so he tries to take it off with his knees. As soon as his head goes down, a person from behind him strikes him with a pole. Abu Fadl al-Abbas falls. Sayyidah Fatima tells us, make sure you paint the picture. Do not tell them that he fell and that's it. I want you to tell my people, my ummah, that when Abu Fadl al-Abbas fell to the floor, he didn't have arms to break his fall. When he fell on his face, and the arrow went deeper into his eye. Abu Fadl al-Abbas, in his last moments, he never calls Imam al-Hussain before Karbala by brother Hussain. He used to say master, but when he fell off the horse, he looks towards the Mukhayyam. Adrikni, akhi ya Hussain. My brother Hussain, come and assist me. Abu Fadl al-Abbas lie on the plains of Karbala. He cannot see who's in front of him. Arrow in one eye and the blood gushed on the other. So he could not see who was coming. All of a sudden, Imam al-Hussain comes towards him. The traditions tell us Imam al-Hussain, after fighting off everyone that struck Abu Fadl al-Abbas, he would go, but he would go slowly. All of a sudden, Imam al-Hussain would bend down. He would lift something from the ground and embrace it. And again, he would walk. He would go down, pick something up and embrace it. You know what it was, brothers and sisters? It was the right and left hand of Abu Fadl al-Abbas. He comes towards Abu Fadl al-Abbas. The last moments, brothers and sisters, he comes towards him. Abu Fadl al-Abbas doesn't know who's coming towards him. He just hears footsteps. He says, I want to plead to you by what you worship. Allow me moments until my brother Hussain comes, so I may bid him farewell, and he may bid me farewell. The son of my father, give me moments. Imam al-Hussain begins to cry. He says, Akhi ya Abbas, I am your brother Hussain. They exchange a few words. All of a sudden, in the last moments of our master Abu Fadl al-Abbas, brothers and sisters, look at the aspect of brotherhood. In the last moments of Abu Fadl al-Abbas, Imam al-Hussain would rub the blood off his eyes. He would rub his face. He would look at Abu Fadl al-Abbas and what remains of his severed body. He would take the head of Abu Fadl al-Abbas and he would place it in his lap. Abu Fadl al-Abbas didn't allow it. He would take the head and he'd put it back on the plains of Karbala. Again, Imam al-Hussain would take the head of Abu Fadl al-Abbas, put it back in his lap. He says, Akhi Abbas, why do you remove it again? He says, Hussain, now my head is in your lap. In a few moments, whose lap will your head be in? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah that He allows us to be treading in the same footsteps as Abu Fadl al-Abbas to our brothers. Allow us to understand and comprehend the true meaning, the aspect of brotherhood. And we need to live every day saying that we want to die like Abu Fadl al-Abbas on the 10th of Muharram, with the blessing of Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. But before it, three of you will add the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو معطر کیجیے اور بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ مجلس کا آغاز تو ہو چکا, نہایت اعلیٰ پڑھا, انگلش کی سپیچ بہت اعلیٰ دی گئی. مولا ان تمام نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائیں, اور اسی طرح کربلا کا ذکر کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. مولا جتنے بھی اس وقت کم سن ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما, اور جتنا ہو سکے یہ عزاداری سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی. آج محرم الحرام 1439 ہجری بمطابق 2017 عیسوی کی 8ویں مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے, اس کی اردو سیکشن کا آغاز کیا جاتا ہے. اس مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. آج کی مجلس جو کہ مناسبت سے ہے جناب شہنشاہ وفا سرکار غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی, انشاءاللہ مجلس کے بعد از مجلس عزا انشاءاللہ شبیہ علم سرکار وفا برآمد کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تمام مومنین یہاں پہ پرسہ دیں گے. ایک مرتبہ مل کر سرکار وفا کی شان میں بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. میں آپ تمام سے یہ ملتمس ہوں, آپ تمام حضرات سے جو اس وقت موجود ہیں, ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں یہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں, ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے سے اچھا ذکر کریں گے. چاہے یہ فضائل پڑھیں, مصائب پڑھیں, آپ لوگ ان کی تھوڑی تھوڑی حوصلہ افزائی ساتھ ضرور کیا کیجئے, بلکہ تھوڑی کیا دل کھول کے حوصلہ افزائی کیا کیجئے, تاکہ ان کو یہ حوصلہ پیدا ہو, ان کے اندر یہ جذبہ اور تیز ہو کہ یہ ذکر محمد و آل محمد کر سکیں. دعوت دوں گا جناب مجتبیٰ شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر کربلا بیان فرمائیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے.
صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم اليوم بابها صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. انجے اوکھے سفار یتیمی دے بابا میں بہوں زخمیاں تینڈا سینہ میں کیوں نہیں لبدا ودی مٹیاں تے سمدیاں میں کو گن ونج بابا نال اپنے اس زندگی تو میں تھک پیاں منڈے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے منڈے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے اے روز دعا منگ دیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں انجل تھے ہائے دور میڈے انجل تھے ہائے دور میرے تے رونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں بابا میں کشام دے لوکاں نے تینڈے بعد کنیزی وچ منگیا بابا میں کشام دے لوکاں نے تینڈے بعد کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی او ویلے مر گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں جدا سر تیرے ضرباں چلیاں میں کول کھلو کے ڈیندی رہی جدا سر تیرے ضرباں چلیاں میں کول کھلو کے ڈیندی رہی نہیں ملے آسار تیرا نہیں ملے
سر تیرا ترلے کر دی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ددا پہلا پرسا مقتل وچ میں کشمر لائن یتیمی دا ددا پہلا پرسا مقتل وچ میں کشمر لائن یتیمی دا انج ظالم ہاتھ چایا انج ظالم ہاتھ چایا میں حق تے جان پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں انج لتھے ہائی دور میڈے انج لتھے ہائی دور میڈے تے کرونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں صلوات جیسا کہ آج 8 محرم الحرام ہے، سب یہاں پہ میرے سامنے ایسے چہرے بیٹھے ہیں، سب کا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہدیہ پیش کریں اپنی عقیدت کا. تو میں چاہوں گا کہ جو آتا ہے وہ مختصر وقت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرے بارگاہ سرکار وفا میں. جناب مظفر ترمذی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات دم توڑتے ہیں نہر پہ عباس یالی، دم توڑتے ہیں نہر پہ عباس یالی، خیمے میں بنت شاہ کو ہے پیاس یالی، خیمے میں بنت شاہ کو ہے پیاس یالی، گھوڑے سے گر رہے تھے جو عباس یالی، شان قلم تھے کوئی نہ تھا پاس یالی، شان قلم تھے کوئی نہ تھا پاس یالی، ہیں چور چور آج وہ نہر فرات پر، کل تک تھے کربلا کے جو الیاس یالی، کل تک تھے کربلا کے جو الیاس یالی، تیرو ستم ہے آنکھوں میں پیوست دیکھیے، تیرے ستم ہے آنکھوں میں پیوست دیکھیے، تھیگوں سے چور چور ہیں عباس یالی، دل کی طرح سے بیٹھی ہے حالت حسین کی، لاشیں کے پاس بیٹھے ہیں بے آس یالی، لاشیں کے پاس بیٹھے ہیں بے آس یالی، مشک و علم کو نہر سے لے جاتے ہیں حسین، جھلتی زمین پہ سوتے ہیں عباس یالی،
جلتی زمین پہ سوتے ہیں عباس یا علی، خیمے میں بنت شاہ کو ہے پیاس یا علی، دم توڑتے ہیں نہر پہ عباس یا علی۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کا نذرانہ عقیدت قبول فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے۔ لوگ آ رہے ہیں اور انہیں جگہ نہیں مل رہی، بسم اللہ درود پڑھتے آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عباس کردگار وفا ارجمند ہیں، عباس کردگار وفا ارجمند ہیں، اتنے خودی پسند خدا کو پسند ہیں، اتنے خودی پسند خدا کو پسند ہیں، ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم، ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں، غازی کے ہاتھ یا علی، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ جناب مظفر ترمذی صاحب کے بیٹے کو مولا جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات سے دعا کی اپیل کروں گا جناب ذاکرہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کے لیے کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتہائی علیل ہیں۔ تمام اس طرح کی ذاکرہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کلام پہ عبور رکھنے والی اور مولا کا اتنی اچھی طرح سے ذکر کرنے والی ذاکرہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ مولا ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی صحت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب زمان غوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر سرکار وفا بیان فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دی رات جیڑی ہے کسے مصائب دی ضرورت نہیں، کیونکہ جس انسان نے اپنا ذہن اتھے پہنچا دینا ہے اس دے ہنجو آ جاسن۔ صرف جو انسان پڑھنے والا ہے اس سے بل غور اور الفاظ تھے تو انشاءاللہ آج دی رات راج کے گریا ہوئے گا۔ اذکاریاں شوہین شبیر دے او من دریاتے او اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اذکاریاں شوہین شبیر دے او من دریاتے دوئیں پر پرواز کٹ گئے، پھر دوست سند وقت تو پہلے وچ بن دے بخت الٹ گئے۔ او خاتون دے کفن دے بند کھل گئے کو پردے، عرش دے ہٹ گئے تطہیر جنی درگاہ میں آتے، دل ہر مقتول دے گھٹ گئے۔ اذکاریاں معاف چکر مگ بیٹھیاں پانی، یزرب دا سردار
साड़ी प्यास न ताड़ी कमर थोड़ी इस गल दा बहु एहसास ओ अज़गाना जे जींदा है ते साड़ी घिन वापस वो अपना वीर अब्बास अजाना पानी दाना चैसू साड़ी फुबी जिम्मेवार ओ जे तू पानी ना मंगदू असगर होंदा जंग दा नक्शा हो रे अज विच फौजां दे टुटना वंजिया तड़े प्यू दा कमर दा जोर ओ मैं बाहर खयाम तू ओ सुन दी पईया प्यू फजल दे कतल दा शोर इंज ना रुल दे जे प्यू तड़ा डंदा छोड़ शाबाज दी डोर बराए खुशनुदी है सरकार वफा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैं दावत दूंगा जनाब मुल्तमस हूँ जनाब फैज़ हमदानी साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र सरकार वफा बयान फरमाएँ। माशाल्लाह इनका वर्क मैनचेस्टर के लिए बहुत आला ये काम कर रहे हैं नौजवानों के साथ मिल के। मौला इनको हर अपने काम में कामयाब फरमाए। जनाब फैज़ हमदानी साहब। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मसाइब के बाद फ़ज़ाइल का कुछ ज़िक्र। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि खुदा के इसमें अली में ढलकर खुदा के नामों में बस रहा है। खुदा के इसमें अली में ढलकर खुदा के नामों में बस रहा है। पहन के ताजे शहे इमामत अली अजानों में बस रहा है। पहन के ताजे शहे इमामत अली अजानों में बस रहा है। और समंदरों की तहों से नीचे समंदरों की तहों से नीचे बुलंदियों से बुलंद होकर समंदरों की तहों से नीचे बुलंदियों से बुलंद होकर उफ़क़ के हर पार रह रहा है। वो कहकशाओं में बस रहा है। और शेर देखिए कि मुझे अली के आका अली के खालिक की जुस्तजू है। मुझे अली के आका अली के खालिक की जुस्तजू है। ये सब अली की नमाज में हैं। अली नमाजों में बस रहा है। मुझे अली के आका अली के खालिक की जुस्तजू है। ये सब अली की नमाज में हैं। अली नमाजों में बस रहा है। और जहाँ में लाखों गनी हुए हैं मगर अली सा नहीं हुआ है। जहाँ में लाखों गनी हुए हैं मगर अली सा नहीं हुआ है। फ़कत रुकू में ज़कात देकर अली कुरानों में बस रहा है। बहुत शुक्रिया। जहाँ में लाखों गनी हुए हैं मगर अली सा नहीं हुआ है। फ़कत रुकू में ज़कात देकर अली कुरानों में बस रहा है। और ये शेर भी देखिए कि अटकते लहजों झिझकते जज्बों थिरकते होंठों पे या अली है। अटकते लहजों झिझकते जज्बों थिरकते होंठों पे या अली है। अली कलामों में बस रहा है। कटी ज़बानों में बस रहा है। अली
اٹکتے لہجوں جھجکتے جذبوں تھرکتے ہونٹوں پہ یا علی ہے، علی کلاموں میں بس رہا ہے، کٹی زبانوں میں بس رہا ہے۔ اور یہ ایک چیلنج ہے کہ جہاں جہاں سے جدھر جدھر سے علی کو منہا کرو تو کر لو، جہاں جہاں سے جدھر جدھر سے علی کو منہا کرو تو کر لو، علی فروعوں میں بس رہا ہے، علی اصولوں میں بس رہا ہے۔ جہاں جہاں سے جدھر جدھر سے علی کو منہا کرو تو کر لو، علی فروعوں میں بس رہا ہے، علی اصولوں میں بس رہا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ حسینیت ہے بقائے دیں تو علی امام حسین بھی ہے، حسینیت ہے بقائے دیں تو علی امام حسین بھی ہے، علی امام مبین بن کر حسینی سینوں میں بس رہا ہے، علی امام مبین بن کر حسینی سینوں میں بس رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ جاؤں اجازت سے کمیٹی کی اجازت سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنی ہے آپ سے۔ پتہ نہیں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا باہر کھڑے ہوئے اسٹال پر، تو آپ سے درخواست کرنی تھی کہ برائے مہربانی خاموشی سے نہ گزر جائیں، تھوڑی سی توجہ دے کے جایا کریں۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ جلوس کے موقع پر کہ ومزلو روڈ پہ کچھ فلیگز علم لگے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، تو اس کا کچھ خرچہ ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے، تو جو بھی اس اسٹال سے آمدن ہوتی ہے وہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی فلیگ کو سپانسر کرنا چاہیں، اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بڑی مہربانی، میں وہیں پہ ہوں گا، یا مجھے دے دیں یا کمیٹی کے کسی ممبر کو دے دیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ 130 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک فلیگ کا ہے خرچہ، لیکن اگر آپ کم دینا چاہیں جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو بہت شکریہ، اس میں حصہ ڈالیں آپ اپنا بھی۔ بہت شکریہ، صلوات۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا ان کو توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ کیا خوبصورت کلام سنایا ہے ہمدانی صاحب، زندہ باد۔ کیا وہ زبانوں اور کٹی زبانوں کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ جناب مرتضیٰ شاہ صاحب آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، ذکر امام عالی مقام بیان فرمانا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا سنیں، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں صرف ایک ربائی پڑھوں گا۔ یہ ادبی شرافت کا تقاضا ہے کہ صاحب کلام کا ذکر کلام سے پہلے کیا جائے۔ افتخار عارف صاحب کے 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور قبلہ کا کلام سن کے میں یہ مصرے چند مخصوص علماء کے لیے پڑھتا ہوں، جن میں سے قبلہ حجت الاسلام مسلمین حسین رضا نقوی صاحب بھی ہیں۔ ذرائع صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ذرائع صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہمدم ہمدم کھینچتے ہیں۔ ذرائع صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہمدم ہمدم کھینچتے ہیں، اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف جو خط تنسیق کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔
बराल मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बेशक दामन वक्त में कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब क़िबला अजमल हुसैन कौमी साहब कि वो मुख्तसर वक्त के लिए आएँ और ज़िक्र सरकार वफ़ा बयान फरमाएँ। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएँ, दुरूद पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब लोग कह रहे हैं कि सुबह छुट्टी है, तो ये इसलिए आप तमाम लोगों के एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो दिल से जिक्र शाहे करबला नहीं करता, जो दिल से जिक्र शाहे करबला नहीं करता, वो एक सांस का हक भी अदा नहीं करता। जो दिल से जिक्र शाहे करबला नहीं करता, वो एक सांस का हक भी अदा नहीं करता। और सखा के मुल्क का वो ताजवर है मेरा हुसैन, सखा के मुल्क का वो ताजवर है मेरा हुसैन, अता के बाद कभी तज़किरा नहीं करता। और अब्बास तेरे ख्वाबों में दर क्यों नहीं आता, अब्बास तेरे ख्वाबों में दर क्यों नहीं आता, रुख तुझको फरेरे का नजर क्यों नहीं आता, रुख तुझको फरेरे का नजर क्यों नहीं आता। और यहाँ छाँव है और छाँव भी तत्हीर की छाँव, यहाँ छाँव है और छाँव भी तत्हीर की छाँव, क्यों धूप में बैठा है इधर क्यों नहीं आता। सलावत पढ़े, एक बार फिर सलावत पढ़े। चंद मिनट के लिए और आपको ज़हमत देता हूं कि सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, शायर हुसैनियत जनाब बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, उन रसूलों की भी झोली में ये अल्मास नहीं, उन रसूलों की भी झोली में ये अल्मास नहीं। और खूब है हजरत मूसा का मुकद्दर, लेकिन खूब है हजरत मूसा का मुकद्दर, लेकिन उनको हारून मिले हजरत अब्बास नहीं। और अब्बास किरदिगार वफा, सलावत पढ़े। और अब भी अब्बास के पंजे से ये आती है सदा, अब भी अब्बास के पंजे से ये आती है सदा, दस्त शफकत में विलायत का मजा रखते हैं। और मांगने वालों को ताखीर का एहसास न हो, हम फकीरों के लिए हाथ खुला रखते हैं। और बेखौफ हो रही है आज़ादारी हुसैन, बेखौफ हो रही है। शौकत रज़ा शौकत साहब के 4 मिसरे पढ़ के आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ कि बेखौफ हो रही है आज़ादारी हुसैन, दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है, दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है। सदियों से एक पल को ये पंजा न झुक सका, सदियों से एक पल को ये पंजा न झुक सका। अब्बास
تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. آواز بلند صلوات. میرے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. جو بھی آپ کے گھر بیمار ہیں اور جو نہیں آ سکے, جو بھی جس مصیبت میں گرفتار ہیں, مولا آج کے اس دن کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو دور فرما, بیماریوں سے نجات دے, قیدیوں کو رہائی عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. ایک مرتبہ ان تمام سیدہ طیبہ خانم صاحبہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت کافی ہو چکا ہے. قبلہ کو ذیب ممبر کرنے سے پہلے میں چند اعلانات ضرور کروں گا کہ انشاءاللہ آج 8 محرم کو بعد از مجلس عزا جلوس شبیہ علم سرکار وفا برآمد کیا جائے گا, اور انشاءاللہ کل 12:30 بجے دن پلیٹ فیلڈ پارک میں انشاءاللہ سے جلوس برآمد ہوگا. پلیٹ فیلڈ پارک سے دن 12:30 بجے جلوس برآمد ہوگا, اور جلوس عزا اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا انشاءاللہ اسی بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل ہے, خود بھی آئیے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے آئیے, خصوصاً اہل سنت حضرات کو بھی لے کے آئیے, کیونکہ یہ صرف ہمارا غم نہیں, یہ تو رسول کا غم ہے, اور ہم نے اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو اس اجر رسالت کی طرف ان لوگوں کو بھی ضرور دعوت دیں تاکہ وہ بھی آئیں اور اس جلوس کی رونق کو دوبالا فرمائیں. ایک مرتبہ مجلس کی مقبولیت کے لیے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل. شاہ صاحب نے, مجتبیٰ شاہ صاحب نے افتخار عارف صاحب کے مصرے پڑھے تو مجھے ادھر سے ہی یاد آئے کہ نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے. آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں, صرف اپنی طرف سے نہیں, آپ سب کی طرف سے, کہ نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے, مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے, مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. اور علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں, علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں, وہ دن اور آج کا دن ہے علم ہمارا ہے. وہ دن اور آج کا دن ہے علم ہمارا ہے. یا ویلی, وہ دن اور آج کا دن ہے علم ہمارا ہے. یہی ہمیں فخر ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے کہ ہم حسینی ہیں, ہم جناب عباس علمدار کے ماننے والے ہیں. میں نہایت عزت و احترام سے ملتمس ہوں جناب آغا حجت الاسلام والمسلمین جناب رضا حسین نقوی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور ذکر کربلا اور جناب عباس علیہ السلام بیان فرمائیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے. اکبر کا نام بلند ہے, بلند آواز سے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی
نور قلوبنا بولاء الحسين واملأ عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين وشرفنا باتباع الحسين جعلنا شيعة الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين وعلى علي ابن الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال رب الحسن والحسين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مجلس تے ماشاءاللہ تسی آج مفصل سن لئیے کو میرے پڑھن دی گنجائش تے ہے نہیں تو یہ تھوڑی توجہ ہوئے تو دو جملے میں بھی عرض کر لوں دعا ہے رب العزت ساڑھے الفاظ عبادت شمار فرماوے بے حق کے بیمار کربلا اللہ تعالیٰ بیماران و شفا عنایت فرماوے بالخصوص مریضہ صوفیہ نورین کو خدا شفا عنایت فرماوے سرکار زمانہ دا جلدی ظہور صلوات پڑھو بلند آواز ارشاد رب العزت اللہ فرمیندے میری نشانیاں دا احترام کرو نشانیاں دا احترام کرو ساڑی ذمہ داری ہے کہ اساں اللہ دیاں نشانیاں تلاش کریے کہ اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں شرفا سرکار وفا نال منصوب مجلس ہے جڑا علم عباس تساں چاہندے ہو یہ عام کپڑا تے لکڑی نہیں ہے خدا دی نشانی علم خدا دی نشانی کیوں ہیں علم عباس دی نشانی عباس علی دی نشانی علی خدا دی نشانی میرے جملے نہیں کسی خطیب نے آکھیا ہے بھئی اگر یعقوب نبی نو یوسف دا کمیس اکھاں بنائی دلا سکدے تو علم عباس بھی سانو بنائی دیوا سکدے تو سوال پیدا ہوندے اگر عباس دا علم اکھاں دیوا سکدے تو پھر ممکن ہے مجلس وچ کوئی کھڑا ہو کے آکھے مولانا دنیا وچ کئی اساں نابینے تے انے ڈٹھے ن علم نو چاہندے بھی ہیں چمدے بھی ہیں بوسے بھی دے دیں قدر بھی کریں دیں تے بنائی کیوں نہیں آندی
میں آکھیا اگر اس خطیب نے آکھیا اپنے لفظاں دا او ذمہ دار ہے، لیکن میں اس دی وضاحت اس انداز وچ کردا، اگر تیرا اے ایمان ہے کہ عباس دا علم بنائی دیوا سکدے، تو پھر تے کو ایک ہور کم کرنا پوسی تاں بنائی آسی. کیا کام کرنا پوسی؟ پھر زبانی دعوے نہ کر، عباس نال اتنی محبت کر جتنی یعقوب نو یوسف نال. ہاں عباس نال اتنی محبت کرنی پوسی، تے پھر محبت دے تقاضے اوسن و تیرا کردار بھی علمدار والا ہوئے. تو عباس دا غلام بنا، عباس دا بڑا مقام ہے. ہاں ساڑھے محافل ساڑھے مجالس ذکر کیتا جاندہ ہے بس ایک جوشیلا جوان، نا میرے مولا عباس دا بڑا مقام ہے. او مانچسٹر وچ بہ کے سنن والے شریف آزادارو، سمجھدار مومنو، غیرت مندو، ایک جملہ آکھن لگا، شاید اس تو وڈا جملہ عباس دی فضیلت واسطے میں نہ آکھ سگا. میرے لفظ نہیں، میرے تایا محترم علامہ حافظ محمد سبطین مرحوم آل اللہ مقامہ فرمیندے ہیں، اگر شریعت نہ بتاتی، جملہ غور نال سننا، عباس دی عظمت کیا ہے؟ او آدھے نا اگر شریعت نہ بتاتی تو قیامت تک دنیا عباس اور حسین میں فرق معلوم نہ کر سکتا. اس شریعت نے دسا ہے کہ حسین امام ہے، عباس غلام ہے، وگرنہ کردار، رفتار، گفتار ہیں جی میں حسین علی دیاں صفتاں دا مظہر مبین ہے، ایمیں عباس علی دیاں صفات دا مظہر. ہاں بہت بڑا مقام ہے. لوگ آپوں فضائل بنا کے او جی عباس گلی دے کونے چ کھڑا ہے، ایک پہلوان گزریا ہے، اس دے پیرے چ زنجیر ہے تے عباس نے پیر رکھ کے تے زنجیر توڑ دیتا ہے. اے فضیلتہ نہیں ہے نا عباس دیاں. گلی دے کونے تے عباس کھڑ کے کہیں پہلوان نو چیلنج کر رہے ہے، نا عباس علی دا پتر ہے. وہ فضیلت پڑھ گھڑ نہیں. ممکن ہے تیری کوشش ہوئے کہ مولا عباس سرکار وفاد میں بڑی فضیلت پڑھ لے ساں، جدو آپو گھڑن دی کوشش کر سیں توہین کر بحثیں. توڑے تپیش نماز خطیب امام جمعہ دا بیٹا باہر گلیے جا کے تے لوگاں نو آکھے آؤ میرے نال پنجا آزمائی کرو، آؤ پنجا آزمائی، تساں آکھو جی عالم دا پوترے تے عجیب کم کر رہا ہے. وہ ایک مولوی دا پوتر اگر کرے تو انہوں برا لگ دے تے علی دا پوتر ہوئے. اللہ اکبر. میرے آقا عباس دی فضیلت نو سمجھ، او عظیم شخصیت میرے مولا عباس دی. ایک خطیب ذکر کر رہے ہیں، اس مجلس سے میرے مولا سجاد بیٹھے، حجت خدا امام بیٹھے، اچانک کو دیکھ دے مولا کھڑے ہوئے، وقت کھڑے ہوندن، وقت کھڑے ہو دے. مولا کیوں کھڑے ہو ویندے ہو؟ فرمیدن تو غور نہیں کیتا، تو اپنی تقریر وچ میرے چچے عباس دا نام لیندے. میرے چاچا عباس دا نام آندے. مولا میں تے مجلس پڑھدا رہا سا، نام لیندا رہا سا، کہ تک اٹھ دے رہا سو؟ میرے مولا فرمیدن خدا قیامت تک تے کو تے میں کو زندگی دے وے، تو پڑھدا رہے میں سندا رہا، تو جتنی دفعہ عباس دا نام چاہندا رہا سے سجاد اٹھدا رہا سا. اب دے لوگ سوال کر دیں
کہ جی مولا عباس تو کوئی فرمان کیوں کوئی نہیں ہے، تربیت دی گل کیوں کوئی نہیں؟ میں دا یہ بھی عباس دی عظمت ہے، یہ بھی عباس دی عظمت ہے۔ شرفا سوائے 2-3 فرامین دے جڑے مخصوص موقعوں تے مولا علی نے آکھین، گل توجہ نال سمجھن دی۔ پیغمبر اکرم جب تک زندہ رہن علی نے کوئی حدیث نہیں آکھی۔ ہاں میں ذمہ داری دی اپنی طالب علمانہ مطالعے دی ذمہ داری تے عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم دی زندگی اچ علی مرتضیٰ نے کوئی بھی حدیث نہیں فرمائی، اگر 2-3 جہیں تے آکھے تو وہ بھی احکام دی تشریح کیتی ہے جڑی مصطفیٰ فرمائی ہے۔ علی نے آج خود نہیں، کیوں جدیں کسے پوچھے علی فرمائے مصطفیٰ دے ہوندے میری کیڑی لوڑ ہے جو میں کو جا کھاں۔ عباس دے علم وچ مقام وچ مرتبے وچ کمی نہ آئی، مگر عباس آکھے جڑا حسین موجود ہے میں کیوں بولا؟ آکھے جی حسین آکھے خیمے پٹتے، عباس آکھے نہیں پٹیں دا وقت حسین مولا گئن جناب زینب کبرانو آکھے تو سفارش کر، عباس میری تا نہیں بنے دا، نا توہین نہ کر میرے مولا عباس دی۔ عباس دی عظمت کو گھٹاون والے جملے ناک، عباس او مطیع محض امام جڑا ہر ویلے حسین دے پاک لباں تو ڈہدا، حسین آکھے میں عمل کر۔ بہت بڑا مقام ہے، تو بھی عباس والا مومن بن شریف ہو۔ اس واسطے اللہ دیاں نشانیاں، انہاں نشانیاں دی قدر کرو، قدر۔ وہ اس گھر دے تا غلام عظیم ہیں، عباس تا علی دا لال خون ہے۔ دنیا دے کیڑا پہلوان ہے تے کیڑا طاقتور ہے جس دی جرت ہوئے آکے عباس دا مقابلہ کرے؟ دنیا دے بڑے بڑے جریح تے طاقتور علی دے غلام مالک اشتر دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آکے میں شام نے پیغام بھیجے علی نو ون کے آکھو علی میرے نال مقابلہ کرتا ہے، میری اتنی فوج ہے جی میں گندم دے دانے، اتنی فوج ہے۔ مسکرا کے میرے مولا فرمیدن توجہ، سارے دی توجہ ہے، علی میری اتنی فوج ہے جی میں گندم دے دانے۔ مولا فرمیدن مالک اشتر دے پاسے دیکھ کے علی مسکرا کے فرمیدن میرے کنے ہکو مرغا مالک اشتر سارے دانے کھاوے سی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا بہادر مالک اشتر جنا میدان اچ قدم رکھیں دا ہا مخالفاں دے دل لرزن لگویں دے، اتنا بڑا شجاع مالک اشتر، لیکن شریفو آل محمد دیاں تعلیمات دا اثر ویکھو، ایہو مالک اشتر ویکھو لوگاں نال تہاڈا کیسا انداز ہے، تساں معاشرے وچ کیویں زندگی کر رہی۔ مالک اشتر دکان تے گئے، سبزی فروش کول سبزی لئیے، سبزی خراب واپس آ کے دیتی ہے، دکاندار نے تکرار شروع کیتا ہے، غصے چاہ کے سبزی چاہ کے مالک اشتر دے منہ تے ماری، مالک اشتر چپ کر کے ٹر گیا۔ نال اللہ بندہ دے تے کو پتہ ہے تو کس دی توہین کیتی ہے؟ اسا کیا ہے کوئی عرب؟ اسا کیا عام عرب نہیں، مرد میدان مالک اشتر، اللہ اکبر مالک اشتر۔ دکاندار نو دکان بھول گئی، اچھلیا ہے، دوڑیا ہے، لوگوں تو پوچھتا ہے مالک اشتر کیڑے پاسے گئے؟ انہیں کیا مسجد مسجد سبزی فروش ہے، عجیب منظر لٹھے، سجدے سر رکھ کے مالک اشتر دے شکر ہے میرا اللہ آج اپنی ذات واسطے مالک نو غصہ نہیں۔
یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات ہمارے کے اشتر نو غصہ نہیں آیا شرفاء آل محمد دے تعلیمات جڑے درس گاہے علوی دے طالب علم ہوویں سیرت معصوم نے کیا دسائی ہے سارے حضرات تھوڑا تھوڑا اشارے کریں چونکہ مجمع زیادہ ہو گیا زحمت فرماؤ اگے اگے تشریف لے آؤ تاکہ آمن والے مومنین بھی بیٹھ سکیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات معصوم دا انداز اپنے غلامہ نال اپنے تو کمزور شخص نال علی کیسا سلوک سمجھائے ہیں مومن کون ہوں دے وہ ہوں دے جڑا مولا دی سیرت کو اپناون دی ہر ویلے کوشش کرے کہ گفتار رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ساڑے مولا کیمیں سمجھائے ویکھو علی کس اندازے تو سمجھا رہے ہیں شرفا 3 جملے پہلے سن لو میں آگے عرض کیتا ہے میں کوئی پہلے مجلس کہانی دے طور تے یا اس اندازے تیار کر کے نہیں آندا ذہن بڑھیا تو توڑی امانت سمجھ کے تے میں پہنچاندہ جا رہا ہوں شرفا میرے مولا کیا فرمائے فرمائے زندگی گزارن دے طریقے کیا ہیں قوانین کیا ہیں ضوابط کیا ہیں آداب کیا ہیں 3 جملے میرے مولا علی دے 3 جملے اگر کوئی اپنا لوے میرے آقا فرمیندن اگر محفل اچ بیٹھو تا اپنی زبان تے کنٹرول کرو گل پسند نہیں آئی محفل اچ باؤ تا زبان تے کنٹرول کرو اگر دسترخوان تے بیٹھو تا ہاتھ تے کنٹرول کرو کہیں شریف دے گھر جاؤ آنکھ تے کنٹرول کرو علی تو عظیم چاہندہ ہے عظیم وہ جڑے اجے تک خاموش بیٹھے ہو اگر تواڈی یہ خواہش ہے کہ ساڈا امام عظیم ہوئے علی دی بھی خواہش ہے میرا غلام عظیم ہوئے اگلا جملہ آکھن لگا میں نہیں پتا تسا کتنا تک برداشت کر سکدے ہو تے سن سکدے ہو اے میرے جملے نہیں استاذ العلماء قبلہ دے جملے او فرمیندے ہیں جی میں تانوں غلط امام پسند نہیں ایویں علی نو بدماش غلام پسند نہیں مومن دا دل کوئی عام جگہ نہیں مومن دے دل دی بڑی حیثیت ہے معصوم فرمائے میرا پنجواں مولا فرمیندے گفتار دل نشین معصومین دے فرامین دی ایک کتاب ہے فرمیندے نا قلوب المؤمنین قبورنا مومنان دے دل کوئی عام شے نہیں اسا آل محمد دیاں قبران جی میں تساں برداشت نہیں کریں دے کہ معصوم دے روزے کوئی جا کے گندگی سٹے کوئی غلاظت سٹے فرمائے تو اپنے دل دی حفاظت کر اس وچ بغض کینہ حسد نفرت دی غلاظت نہ آوے تو اس دل نو پاکیزہ رکھ تینو وہ ثواب مل سی میں سمجھ معصوم دی مزار دی حفاظت کی تھی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ناراض بیٹھے ہو آل محمد دی تعلیمات شرفا ساڑے کول اگر کسے کول تھوڑا جہاں مقام ہوئے حیثیت ہوئے میں آگے عرض کر چکا گزشتہ مجالس کہ وہ اپنی پارٹی اپنے گروہ اپنے گروپ دے لوگاں دا تحفظ کردہ ہے چاہے غلط کیوں نہ ہوئے ہیں لیکن وہ ایک تسی علی ابن ابی طالب دی سیرت ایک جملہ ان پہ پڑھنا توجہ نال سنو شرفا میرے آقا دا ایک حبشی غلام ہے
تسی ایک سلوات پڑھو نا تو صدیقی صاحب نو بیٹھن دی جگہ مل جائے. تھوڑی توجہ سارے دی میرے والے ہیں. میرے آقا علی دا ایک غلام ہے, غلام حبشی غلام چوری اج پھڑیا گیا ہیں. ہون اگر ہوندا کوئی ساڑھے جیاں تے بچا لیندا. میرے آقا علی تو پوچھا نے مولا توڑا غلام ہے, نام لیوا, محبت کرنے والا ہیں, کیا کروں؟ مولا فرمائے حد جاری کرو, حد. ہیں اللہ اکبر. سب تو زیادہ فرمائے بارش دے قطرات تو بھی زیادہ اہمیت اور ثواب رکھ دے خدا دے حدود کو جاری کرنا. مولا فرمائے حد جاری کرو, اس دا ہاتھ کٹ دیو. اس دا ہاتھ کٹ دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. اگو جملہ سنو شرفا, ہاتھ کٹا کے اس دے ہاتھ کٹیا ہویا, اس نے چکیا ہویا ہے, خون بہ رہا ہے. خون بہ رہے ہیں تے چلے بازار چو گزرے. اگو خوارج خارجیاں دا سربراہ ابن قوا سامنے ہے. اسے کیا آج بڑا موقع ہے علی دا غلام ہے, علی نے ہاتھ کٹے. میں اس تو پوچھ سا تیرا ہاتھ کہیں کٹے؟ اے علی دی توہین کرے سی, علی دے سب و شتم کرے سی. سامنے آ کے پوچھ دے ابن قوا تیرا ہاتھ کہیں کٹے ہے غلام؟ غلام جواب دے قد قطع یمینی امیر المؤمنین امام المتقین اخ الرسول زوج البتول. غلام ادا جس میرا ہاتھ کٹے او مومنہ دا امیر ہے, محمد دا بھرا ہے, زہرا دا شوہر ہے, حسنین دا بابا ہے, اللہ دا برحق خلیفہ ہے. جدو یہ تعریف کیتی ہے نا ابن قوا حیران ہو کیا دے, او غلام علی تیرا ہاتھ کٹے تو پھر بھی علی دی تعریف کر دیں؟ وہ دے قد قطع یمینی بحق, علی اگر میرا ہاتھ کٹے تو علی حق دا کام کیتا ہے. علی حق دا امام ہے. وہ دا تیرا ہاتھ کٹیا تو علی دے فضائل پڑھ دے. شریفو پیسے لے کے علی دے فضائل پڑھنے سوکھے نا, ہاتھ کٹا کے علی دے فضائل پڑھنے. وہ دے علی تیرا ہاتھ کٹیا تو فضائل ہون جملہ آگو فضائل دا پیان دے, وہ جڑے چپ کر ویندے ہو. توجہ نال سنو. ہو سکیا علی نے تیرا ہاتھ کٹے. غلام اس دے پاسے ویک کیا دے قد قطع یمینی وخلصنی من النار. میرے آقا علی دا احسان ہے, دنیا سزا دے کے جہنم دی آگ تو بچا لیا. اور سارے ایک باری توجہ میرے حل کرو, سارے توجہ میرے حل کرو تے اگلا جملہ سنو. شرفا جدو اس غلام نو بار بار تانے دیتے نا علی تیرا ہاتھ کٹے, علی تیرا ہاتھ کٹے, اس دا تانا ودے اڈو مومن کچھ دوڑ کے ہیں میرا مولا جس غلام دے تسا ہاتھ کٹائے ہیں لوگ بازار چ گھیر کے اس نو تانے دے دیں, وہ توڑے فضائل پڑھ دے. میرے مولا فرمائے جلدی جاؤ, اگر میرے تو ہاتھ کٹا کے ولایت علی دے فضائل پڑھ دے تو اس نو واپس بلا, اس نو آکھ واپس آتے سارے نو بلاؤ. جڑا علی ہاتھ کٹا سکدے او جڑا ہی سکدے. بلند ہے, مولا کے فضائل بلند ہیں. بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے شاہ نجف تک آواز جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ, نعرہ علی نمائندہ توحید ہے, علی نمائندہ خدا ہے, نمائندہ خدا. خدا دی حد جاری کرے تے اگو بندہ سر تسلیم خم کر کے قبول کرے تو وط علی صاحب اعجاز امام ہے. اللہ اکبر. وط علی
معجزے نال تیرا ہاتھ جڑوا بھی سکتا ہے، لیکن شریف ہو اس قابل بنو کہ علی دی توجہ توڑے پاسے ہو ونجے. توڑا مننا کافی نہیں، تو ساری زندگی علی نو منیندہ رہے، اتنا لطف نہیں. لطف تا ہے علی تینو مل نہ وے. میں ایک جملہ آکھن لگا، ایک تولے دی زبان علی علی کرے تے اتنا بڑا جسم علی دے فرمان دی مخالفت کرے. ایک چھوٹی جی جسم دا حصہ علی علی کرے. فرمائے نا اس زبان نہیں کردار. شریف ہو ایک عقیدہ ایک عمل. جدا عقیدہ عمل دے وچ ڈھل دے کردار بن دے ہوں ویلے اس نو شیعہ آہ دے. یاد رکھو نماز آل محمد نو بڑی پیاری ہے. شرفا بڑی عظمت ہے. تسا تو خیر سارے تھبا جماعت پڑھ دے اس ہو یقیناً چونکہ مومن ہو. فرمائے من اقام الصلاۃ الخمس بالجماع. پیغمبر اکرم فرمائے جدوں 5 بندے مل کے نماز با جماعت پڑھن اس دا ثواب اتنا ہے لا یعلم الا ہو. اللہ دے سوا کوئی ثواب دس ہی نہیں سکتا. شفیع المذنبین راحت العاشقین جد الحسنین کریمین بلند تر صلوات. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ نے توڑے واسطے سب کچھ توڑے واسطے بڑا ہے. کھاون تو پاک، پیون تو پاک، سمن تو پاک، منزہ و مبرہ ذات. فرمیندے انسان ہر نعمت میں خدا تیرے واسطے بنائی ہے مگر تو اپنے اندر اس نعمت کو لین دی اہلیت پیدا کر. اہلیت پیدا کر. چھوٹے چھوٹے بہانے خدا تینوں بنا بنا کے دے دے. گزر رہے ہو رستے پتھر پہ ہٹا چھوڑو مت کوئی مومن کو یا انسان نو تکلیف ہوئے. خدا فرمیندے تو خلوص نال اتنا چکر میں جنت واجب کر چھوڑے سا. من کون للہ کون اللہ لہو. جڑا کوئی کم بھی اللہ واسطے کر دے خدا فرمیندے تیرا تحفظ میں خدا خود شروع کر دے. سبحان اللہ. شرفا نماز کیا ہے، اس دی عظمت کیا ہے. ہر معصوم نے بطور خاص آخری وصیت نماز دی کی تھی. رئیس مذہب جعفریہ میرے آقا صادق علیہ السلام جدو آخری وقت ہے تن بدن نحیف ہے، مولا بول نہیں سکتے، اشارہ کیتے. سارے رشتہ دار جدہ قریب ہوئے مولا فرمیندن لا تنالو شفاعتنا من استخف الصلاة. میرے شیعہ نو دس چڑھائے جڑا نماز نو خفیف اور حقیر سمجھ سی اساں اول محمد دی شفاعت نصیب نہ ہو سی. اللہ اکبر. اور نہ پڑھنا الگ بات ہے، جڑا خفیف سمجھے ہاں جی پڑھ لیں گے نماز عشق، نماز فلاں، نماز فلاں تیریاں بنایا ہویا نماز آل محمد دے نزدیک ہکا نماز ہے جڑی خدا نو جھکڑا ہے. ہاں اس واسطے جڑے اللہ دے واجب ہے نا اس کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، قطن کوئی چھٹی نہیں. میں کی میں چھٹی دے گا ممبر تے بہ کے میں آکھا جی نماز ہو جاسی تے ہووے تے نہ ہووے. قرآن دے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھو مشرک نہ بڑھو. نماز چھوڑ کے مشرک نہ بنو. پیغمبر اکرم فرمودن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. قرآن مشرک آکھے، مصطفیٰ نماز دے تارک نو کافر آکھے تے 2 پیسے دا مولوی تینو مومن آکھے تو مومن بڑھ ویسے. سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. مومن بات کو آگے بڑھاتے کہ نماز مولا نے ذکر کیا ہے
کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، تبھی تو دین کی عمر دراز جاری ہے، اور میرے حسین نے سر رکھ کے پھر اٹھایا نہیں، میرے حسین نے سر رکھ کے پھر اٹھایا نہیں، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ شرفا اس واسطے ممبر دہی دی حفاظت کرو، اپنی عبادت دی حفاظت کرو۔ شریف ہو جلد بازی ہے مومن غصہ کر ویندن، جدو کسے دے گل سونے نو جی مول صاحب بڑی سخت گل کر دیتی ہے، او شریف ہو مول صاحب دی گل نہیں جعفر صادق دی گل ہے، بغیر سوچے سمجھے انکار، بغیر سوچے سمجھے گالی گلوچ، نہج البلاغہ تینوں کوئی سناوے اس تے بھی ناراض، قرآن سناوے اس تے بھی ناراض، صحیفہ کاملہ سناوے اس تے بھی ناراض ہیں تے وقت اے عالم دین اگر تو انہا امامان دے منن والا ہی جنہا علم تے ناز کیتے ہیں، عالم دے منن والا جاہل دا پیروکار نہیں ہوندا۔ عالمہ دا مذہب کتنا سونا مذہب ہے، مذہب آل محمد ہے۔ اس ممبر تے آکے لوگ آدھن جی کوئی مجبوری ہے تا نماز نہ پڑھو، ہے کوئی آدھا جی نماز ورزش ہے، کوئی کر لے تا کر لے، نہ کرے اس دی مرضی، نماز ورزش ہے، ورزش صحت مند کرے دن، تاریخ دسے زہرات ٹوٹے ہو یا پسلیاں نال پڑھ دی رہی، کوئی مجبوری ہوئے تے نماز چھڑ دیو، کوئی حسین تو بڑا مجبور ہے، عبادات دا خیال رکھو، شرفا امام بارگاہاں دا تحفظ کرو، عبادتاں دا تحفظ کرو، ممبر دا تحفظ کرو، اس ذکر دا تحفظ کرو، اپنے آئے ہوئے آنسو دا تحفظ کرو، اس واسطے اپنے محفلانوں، ذکر دیا محفلانوں، اذکار دے محفلانوں پاکیزہ کرو، پاکیزہ کرو، توڑے اس اذکار دیا محفلیں مختلف نجاستہ حملہ آورن، کتھیں کفر دی نجاست، کتھیں نفاق دی نجاست، ہاں وہ قرآن دے مشرک نجس نے، میں کو آپ تو نہیں آکھ رہا، قرآن تے ایمان ہے توڑا یا نہیں، اتنا پاک ذکر، اتنا پاک ہستیاں، اتنا بلند مقام، مجلس حسین ایسا بلند مقام ہے جتا ملائکہ آمن دی خواہش کریں، شرفا اس واسطے معاون بڑھو، امام بارگاہاں دے انتظامیہ دا معاون بڑھو، اے جوان حضرات اے جڑے لگے ہوئے ہیں، اگر اللہ دے دین دی خاطر ایک خرچ کرے سو خدا 70 دے سی، اس واسطے اے جڑے چندے واسطے حضرات سارے کوشش کریں، سارے دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جتنا ہو سکتے اپنا حصہ ملاؤ، کسے تے احسان سمجھ کے چندہ نہ دیو، اے سمجھو امام دی بارگاہ اپنا حصہ ملا رہے، اپنا تبرک سمجھ کے ملاؤ، اللہ تُساں سارے نو سلامت رکھے۔ اس واسطے جدو واجب الہی یاد رکھو، توڑے جو ہر بندے نو مبلغ ہونا چاہیے ہے، ہر شخص نو مبلغ ہونا چاہیے، جتھا سنو پڑھن والے کسے نال جھگڑے دی ضرورت نہیں، کسے مجلس پڑھن والے دی توہین کرن دی ضرورت نہیں، اگر کوئی نویں گل کردا ہے فقط اتنا پوچھو جڑی جناب نے فرمائی ہے 14 دے فرمان یا اللہ دے قرآن چو دکھا سکتے ہو، معیار 14 دے کلام نو بناؤ، معیار قرآن نو بناؤ، معیار جعفر صادق نو بناؤ، معیار علی ابن ابی طالب نو بناؤ، ممبر تے آکھے کوئی نماز ہے، اگر کوئی مجبوری ہوئے تو نہ پڑھو، میں ادا کوئی حسین تو بڑا مجبوری ہے تو زیادہ اتنا مجبور ہو سے جو بیمار ہو سے، بستر بیماری تے ہو سے، اتنا مجبور تو نہ ہو سے جو سر تے قاتل ہوئے، چند قدمہ تے 4 سال دی دھی ہوئے، کہیں پاسوں پتر دی لاش دے ٹکڑے ہوئے، کہیں پاسوں بھیرا دے کٹے ہوئے بازو ہوئے، اللہ اکبر۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی دے معروف جملے،
جدا سید آوے نا کربلا عباس دے روزے تے آغا آکے سلام پڑھ دے ہاں عراق دے لوگ ماتم کریں دے ہاں عباس دے روزے کو دیکھ کے آکھے السلام علیکہ یا شباب الحسین رو کے آکھے نا او حسین دی جوانی میرا سلام ہو جنہاں نے لفظاں دی سمجھ آندی ہے وہ دنیا دے کہیں غم میں چنہ رویں جڑا باب الحوائد دے مسائب تے رو منائی تے دوسرا جملہ سیدہ کیا السلام علیکہ یا حجاب زینب میرا سلام ہوئی او زینب دا پردہ شرفاء صاحب کتاب سراج غم نے جملے لکھے وہ آدھے جدوں آخری ویلا نا میرے آقا علی دا میرے مولا نے سارے نو وصیتاں کی تھیں سارے کو وصیتاں کر کے فرمیدن ساری اولاد حسن دے حوالے حسن تو حسین دے حوالے حسین تو عباس دے حوالے روایت لکھی ہے صاحب کتاب دے علی دے پیران لے پاسو پائنتی دی جانب کہیں مستور دے رومن دی آواز ہے پوچھے علی حسن کون پہ رون دی بابا عباس دی ماں ام البنین پہ رون دی شرفاء ایک کوئی دن نہیں جو میں تو انو آکھاں تو سا مسائب تے روو عباس دی ماں مولا پوچھے ام البنین کیوں رون دی آدھی مولا ساری اولاد حسن دے حوالے حسن و حسین دے حوالے حسین عباس دے حوالے میرا عباس کہیں دے حوالے صاحب کتاب بہدے علی تڑپ کے اٹھے آدھے زینب میرے قریب آ جلے مریم کربلا آئیے فرمیدن عباس تو زینب دے حوالے عجیب جملے لیکن بی بی رو کیا دیئے بابا ہمیشہ دھیاں دیاں پارتا پترانو دیتی آویں دیا نا عباس میرے حوالے میں زینب کہیں دے حوالے رو کے علی دے حسین میرا سجاد چاوا اللہ اکبر ہن علی سارے انو وصیتاں کی تین لیکن آج دی شہادت دا جملہ پڑھنا چاہنا فرمایا عباس میرے نیڑے آ شرفاء میں آپ بھی کتاب جو پڑھے حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ وہ بھی یہ جملے پڑھ دے پہ ہیں فرمایا عباس میرے قریب آ جلے قریب ہے نا علی نے عباس دی پیشانی چومی ہے تو ایک جملہ کہ ولدی اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشعر ایاک ان تشرب الماء واخوک واطفالہ عطشان ادے عباس او علی دا علی بچڑا جڑا ڈا محرم دریا دے کنارے ونجے بابے دی گل یاد رکھیں جے تئی حسین تے حسین دے بچے پیاسے ہو میرے پاڑی نہ پی اللہ اللہ اکبر شرفاء آئے عباس اجازت منگن واسطے حسین رونے دیکھتے دے عباس انت علامت عسکری تو میری فوج دا سالارے انت حامل لوائی تو میرا علم بردارے رو کے عباس دے مولا سردار جو ہوئیو وہ کیڑی فوج رہ گئی ہے جنہ میں سردار سید العلماء علامہ علی نکی نکن دے لفظن جلے ہون عباس ہے نا جناب زینب نو سلام کرن واسطے بی بی آدھی عباس عباس زینب ایک حدیث سنیں دی حدیث سنیں دی ہے ذہن گھنوائیں نا کربلا 10 محرم عباس اجازت گنن ہے زینب کبرا دی عباس زینب ایک حدیث سنیں دی ہے آدھی میرا بچپن ہاں میں نانے دی گودچ بیٹھی ہوں ہیں پتہ نہیں کیڑے لفظاں دے انتظار اچ بیٹھے ہو بی بی آدھی عباس میرا بچپن آ میں نانے دی گود اچ بیٹھی ہوں میرے بازو تو تھوڑی جھیں چادر ہٹی آئی میرے نانے نے میرے گسنیاں دے بوسے کے دے ہیں جڑے لفظ سمجھتے بیٹھے ہو جدہ نانے نے میرے بازو چمے آدھی عباس ہوں ملے تا بچپن آ میں چپ کر گئی ہوں میں آکھے نا نانا دھیاں دے سر چمی دن نانا فرمین دے زینب ایک دیاں سی انہا بازوائیں چے رسیاں پوائی
اینا بازو آئے چا رسیاں ہو جڑے آدھے ہو مسائب زیادہ سڑنے بی بی آدھی عباس اسے لیتا بچپن ہاں میں خاموش ہو گئی ہاں جمیں وقت گزردہ ہے عمر ودھ دی گئی گھر بھیراواں نال پورو ہو گیا گھر بھائیاں نال پورو ہو گئے میں سوچیں دی رہی ہاں جندے 18 بھیرا ہوئے جندے 18 بھیرا ہوئے کس دی مجالے جو زینب کو رسیاں پواوے روکیا دی ابا سارے بھائی ٹر گئے نہ ہن تو ہی ویندا پہ آج سمجھ گئی زینب رسیاں پہ اجرکم اللہ آیا فرات دے کنارے آیا فرات دے کنارے گھوڑا دریائے داخل کی تھے روایت دے لفظ میرے پاسے ویک سو تو سمجھ سو کہ میں عباس نے چلو اچ پانی کی دے پیون دا ارادہ کی تھے فذکرہ عطش الحسین فذکرہ اللہ اکبر حسین دی پیاس یاد جو یہ فرمل ماں پانی واپس سٹے نجف دو منہ کر کے دے بابا تیری وصیت یاد فَآہَاتُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ جدا غازی مشک بھر کے مڑائے انہا ہر پاسوں گھیرا پائے اور عباس نے ایک جملہ کھائی یا قوم حال انتم کفرتن ام مسلمون عباس دیو قوم تسا کافر ہو یا مسلمان تو انو حیا نہیں آندہ جانور پانی پیندے پائین حسین دے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس تو تڑپ دے پائے شرفا ہونا گھوڑا دوڑیں دا آندے مشک بچیں دا آندے اجرکم اللہ اچانک ایک لین وار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلام ہویا ہے عباس مشک تھامی ہے بے وار کیتا ہے کھبا بازو کلام ہویا ہے ہون میرے پاسے ویکھ عباس مشک دے تسمے منہ چپائن ہون علم کئے ویلے سجے جھک دائے کئے ویلے کھبے جھک دائے حسین دا چہرہ زرد دائے سکینہ دیے بابا جے چاچا جین دائے تبلا لائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسلی نال سندا شرفا ہون عباس مشک بچیں دے شریف حرم ملا جدا مختار کو لایا ایسا کیا مختار میں 3 تیر چلائے آئے مختار آدھائے پہلا تیر کڑا ماریا ہیا میں بلے سانتے شبی اگے لے حسین شرفام ہر مختار پوچھ دے پہلا تیر کڑا چلا آئی توجہ نال سنے ہر ملا دے مختار اچانک 10 محرم ایک شور اٹھا ہر کیا خیالی دا علی پتر میدان آ گئے اے آدھے مختار جدا میں آیا میں مشک دا نشانہ گدا ہا او ایڈا بہادورا مشک تے جھک گیا ہا میں تیر مارائے تیر اندی آنکھیں چ لگ گئے کئی ویلے سجے سر ہلے دا کئی ویلے کھبے آدھا سکینہ کوشش کرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شرفا کوئی جملہ چھوڑنا نہیں چاہندا
जे तू बर्दाश्त करें तो सारा सुनावा शुरवा एक वाइज पढ़िया जो अब्बास जीन तो लह गए शुरवा ख्वाब बिच आवाज आइए अब्बास दी मुसीबत न छुपा अब्बास झुका शुरवा एक लाइन सर च गुरज माराए ओ बिन बाजुआं दे जीन तो झड़ाए अब्बास मुंह दे बार झड़ाए आदाए मौला मैं लह गया आज रोको मल्ला हुण टुर रहे हुसैन शुरवा पहला शहीद जेंदे वारी हुसैन तीन कम अनोखे की तीन एक लफ्ज दा जिम्मेदार तीन कम अनोखे हर लाश कोल बहंदा गाजी कोल बैठा नहीं हर लाश चाहता गाजी चाया नहीं हर कै कोल एक वैन करेंदा अब्बास कोल बहु रुन्ना हुणे त्रै जुमले जतैं सुन ले मसाए पूरा वैसी हर लाश जो चाहता गाजी क्यों नहीं चाया एदी वजह दिन कोशिश करेंदा रहे कई वेले सजू आंदा है कई वेले खबू आंदा है मगर अब्बास ते कोई इतना जुल्म थाया है ना जिथू चाहता लाश बिखर वैंदी आदा अब्बास तेरी लाश चवण दे काबिल आज रोको मल्ला हुण तीसरा जुमला मैं खे हर शहीद कोल बैठदा अब्बास कोल नहीं बैठा हुसैन जल्दी नाल आए तेजी नाल वापस गए अल्लामा अली करनी गुल पैगानी ओ अदय हर कोल बहंदा गाजी कोल क्यों नहीं बैठा एदी वजह अगे बहंदा तसल्ली होंदी आई जानदा पिछू गाजी जींदा है हुण जानदा ज़ैनब कली रह गई है बस आखिरी जुमला आखिरी जुमला अल्लाह तुहाडी इबादत मंजूर फरमावे अब्बास दे सदके अल्लाह तुहाडियां जिंदगियां दराज फरमावे आखिरी जुमला करबला दे जिस शहीद दी लाश आंदी आई अली दियां धियां ओदा ना जाके रोंदियां हैं जदा अकबर आदन वाह अकबरा वाह कासिमा मगर जदा अलम ज़ैनबादी वाह